اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے گھوڑے کا ذکر کریں گے جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت والے طریقے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پنکھ کیوں کٹوا دیے، اسی واقعہ کا ہم اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو کو لائک کریے گا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ایسی اسلامک ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ روایتوں کے مطابق ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے طاقت سے بے حد متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سفر کرے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز طاقت پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد چکر لگاتے ہیں، ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کی خواہش پوری کرے، لہٰذا ہوا نے ان کو لے کر ایک جزیرے پر اتار دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اس جزیرے پر اترا تھا، وہ 7 سمندر کے بیچ ایک جزیرہ تھا۔ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوں سے پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو دیکھا اور دیکھتے ہی گھبرا کر وہ یہاں سے اڑ گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی وہ گھوڑے بہت پسند آئے اور ملکہ بلقیس کو بھی، لیکن اب وہ ان کی نظر سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اب جب اپنے محل واپس آئے تو آپ نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہو وہاں سے پکڑ لائیں۔ ان جنوں نے کہا کہ ہم خشکی کے جن ہیں، دریا سمندر پر اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندر میں گم ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو کوئی وہاں سے لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندر پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ تو جنوں نے کہا، اس نے آپ کی اطاعت نہیں کی اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ حضرت سلیمان نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا۔ آپ کے غلام جنوں نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ جن بادشاہ کے ڈر سے تو یوں چھپ گیا ہے، وہ انتقال کر گئے ہیں، لہٰذا اب تو باہر آ سکتا ہے۔ جب اس جن نے یہ آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس کو اس کے ساتھیوں کے سمیت گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن کانپنے لگا اور اس نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے کہا، میں ایک جزیرے پر گیا تھا، وہاں میں نے عجیب و غریب گھوڑے دیکھے ہیں جن کے بازو کی جگہ پر لگے ہوئے تھے۔ ان جنوں نے کہا کہ ہم ان گھوڑوں کو جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا۔ جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ گھوڑے انتہائی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جید تھا۔ لفظ جید جیم کی جمع ہے۔ جید کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھا۔ اس لشکر میں انسان، جانور اور چرند پرند کے الگ الگ دستے ہوا کرتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنایا جو جنگجو اور فتوحات میں کردار ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ شام کے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار کر رہے تھے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ جب آپ نے نظر اٹھائی تو گھوڑے آنکھوں سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا، اے سلیمان، تم دنیا کے مال و محبت میں اتنا مشغول ہو گئے، نماز عصر بھی یاد نہ آئی؟ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گر گرا کر اللہ کے بارگاہ میں توبہ کی اور سجدے میں سر رکھ کر بہت روئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب کی عبادت سے جس چیز نے مجھے غافل کر دیا میں اسی چیز کو ہی ختم کر دوں گا۔ آپ نے ان کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر ان کے گھوڑوں کو کٹوا دیا۔ ان اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کے پر کاٹ دیے گئے اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد کبھی اس دنیا
दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल कर ली और इन घोड़ों के बदले हवा पर अख्तियार दे दिया। यह हवा इन घोड़ों से ज्यादा तेज रफ्तार थी जो आपके लिए मुसख्खर कर दी गई थी, जिससे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम 1 महीने का सफर 1 दिन में करते थे। कुरान मजीद में इस वाक़या का जिक्र कुछ यूं आया है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया था जो एक अच्छा बंदा है, बेशक वो रुजू करता है। जब इसके सामने तेज रफ्तार घोड़े पेश कर दिए गए तो उसने माल की मोहब्बत को याद इलाही से ज्यादा अजीज समझा, यहाँ तक के सूरज गुरूब हो गया। रुवायतों के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन घोड़ों के पर काट दिए, फिर कभी इनके पास इनके पर नहीं आए, जबकि इनकी नस्ल बरकरार रही। हजरत इमाम हुसैन का घोड़ा भी उन्हीं घोड़ों की नस्ल से ताल्लुक रखता है और आपके घोड़े का शजरा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों से जा मिलता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज।